کیا ہو، جنہوں نے دنیاوی آسائش اور سہولیات کو چھوڑ کر اپنے رب کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھا ہو، تو رب تعالیٰ اس علاقہ فرماتا ہے کہ اے دنیا والو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مجھے یاد کرے میں اسے چھوڑ دوں؟ کوئی مجھے یاد کرے میں اسے تنہا چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارا بے چین ہونا، ہماری بے قراری کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اپنے محبوب علیہ السلام کے اس پیار اور محبت کو بھلا دیا کہ جنہوں نے ہمیں رو رو کر یاد کیا اور رب تعالیٰ سے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی۔ یارو آج ہمیں اپنے تو بڑے یاد آتے ہیں، عزیز و اقارب بڑے یاد آتے ہیں، اولاد چھن جانے پر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی چیز چھن جانے پر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس بات پہ دکھ نہیں ہوا کہ ہمیں عشق رسول میں رونا کیوں نہیں آتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہ دنیا ہمارے اندر گھر کرتی جا رہی ہے، بات کہیں دور نکل جائے گی۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا پھر میں ایسے نہیں بھلا دیتا۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی ایک نیکی یاد کرے تو لوگ اس کی ساری زندگی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن جس شخص نے پل پل اپنے رب کو یاد کیا ہو تو رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے پروردگار، ہم نے تمہیں یاد کیا، آپ کیسے یاد کرو گے؟ رب کیسے یاد کرتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری کر دوں گا۔ لوگوں کی زبانوں پر ہم اولیاء اللہ کی تعریفیں ایسے نہیں کرتے، اگر کسی کو چیڑ لگتی ہے تو بھلے لگے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بھلے ہو، لیکن یہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور داتا گنبش رحمۃ اللہ علیہ نے رب کو یاد کیا ہے، سائی حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے رب کو یاد کیا ہے، اور جتنے اولیاء اجرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے رب کو منایا ہے، تو رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج اگر ساری دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہے تو انہوں نے رب کو یاد کیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اولیاء اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنے کان کچے مت رکھیے کہ ادھر کی بات سنی ادھر چلے گئے، ادھر کی بات سنی ادھر چلے گئے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کان کچے ہو گئے، کسی نے کس کے بارے میں کہہ دیا ہم اس طرف چلے گئے، کسی نے کس کے بارے میں کہہ دیا، کسی نے ہمیں بلا لیا فلاں محفل میں، شیعوں نے بلا لیا ادھر چلے گئے، دیوبندیوں نے بلا لیا ادھر چلے گئے، وہابیوں نے بلا لیا ادھر چلے گئے۔ ارے سنی کیا منہ دکھائے گا کہ جنہوں نے نہ کبھی اولیاء کو یاد کیا ہو، جو اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہو، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، ان کی محفل میں جا کر کیا کرنا ہے تم نے؟ اگر میرے والد کے بارے میں، میرے قومیت کے بارے میں، میرے کسی ذات کے بارے میں، میرے علاقے وطن کے بارے میں کوئی بات کرے، ساری برادری اس سے تعلق توڑ دیتی ہے۔ رسول کے لیے تعلق نہیں توڑا جا سکتا، حضور کے لیے تعلق نہیں توڑا جا سکتا۔ پھر کیسا عشق ہے، پھر کیسی محبت ہے؟ اولیاء اللہ سے محبت ہے، پھر جانا ان کی محفلوں میں جو اولیاء اللہ کا سب سے بغض رکھتے ہو، باتیں پھر ان کی مانیے جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہو۔ اس لیے میرے ساتھیوں آج ضرورت اس عمل کی ہے، اے سنی سنائی باتوں پر ہر طرف مت لگ جا، اس لیے کہ تیرا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تیرا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ان سے محبت کرتے رہیں گے، اور یہ محبت تب آتی ہے جب دلوں میں عشق رسول ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرا، لیکن ہم صحیح معنوں میں حضور سے عشق نہ کر سکے۔ میرے ساتھیوں، کفار یہود و نصارہ نے ہمیشہ سے یہ سازش کرتے آئے، وہ پہلے
اور دوسرا عشق رسول. اگر آج فی زمانہ دیکھا جائے کیا وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں؟ کہاں ہے ہمارا جذبہ جہاد؟ کہاں ہے جذبہ جہاد؟ ہمیں ہماری اسلامی کتب سے جتنی آیات تھی جہاد کی وہ ساری نکال دی گئی. سارے مسلمان خاموش ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اسکولوں میں جہاد کی آیتیں جو پڑھائی جاتی تھی آج مجھے بتائیں کہ وہ اسکول میں اسلامی کتابوں میں وہ جہاد کی آیتیں کہاں ہیں؟ یہود و نصارہ تمہارے اندر سے جہاد کا ڈبہ نکال کر تمہیں ہجرہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر وہ اپنی سازش میں اس طرح کامیاب ہوئے. تمہیں انہوں نے ایسے حکمران دے دیے, ایسے ہجرے حکمران دے دیے جنہوں نے نہ خود کبھی جہاد کی بات کی ہے. وہ تو خود نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کسی کو کیا للکاریں گے؟ جو خود کسی کے سائے سے ڈر جاتا ہو وہ کسی کافر کو کیا للکارے گا؟ جو خود اپنی موت سے ڈرتا ہو, جو خود اپنی موت سے ڈرتا ہو, اس کو کیا مجال ہے کہ وہ کسی دشمن اسلام کو للکار سکے؟ اگر کوئی دشمن اسلام کو للکار سکتا ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی للکار سکتا ہے یا اس کا ماننے والا للکار سکتا ہے. اور انہوں نے کبھی معذرت دین پیش نہیں کیا, منتیں کر کے دین پیش نہیں کیا. انہوں نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو. اس وقت روم کے بادشاہ جو ہے نا اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتا تھا. محترم حضرت خالد بن ولید نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا. روم اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا جس طرح آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پہلے تو ہمارا یہ اعلان ہے, تمہیں دعوت پیش کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرو, ٹیکس ادا کرو. اگر ٹیکس کا انکار کرو گے تو پھر یاد رکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے کو غور سے سنیے میرے ساتھیوں. میں نے کہا نا کہ جہاں حکمران خود ہجرے ہو ان کی قوم کیا وہ آگے بڑھ کر فلسطین کے بچے پکارتے رہے, ہم سنتے رہے. فلسطین کے بچے چیخ و پکار کرتے رہے, ہم سنتے رہے. ہم نے کہا ہم پر تو وقت نہیں آیا, ہمارے بچے تو زبان
प्यार ये दीन पर अपने आप को सर कटाने और सर लुटाने से करते हैं। और इसलिए मेरे साथियों, यहूद और नसारा ने हमेशा चाहा कि मुसलमानों के अंदर से जज्बा जिहाद निकाल दिया जाए, और फिर दूसरी साजिश इनकी यह है कि इनके दिलों से इश्क रसूल निकाला जाए, इश्क रसूल निकाला जाए। और ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौलत अगर है दिल में, तो फिर औलिया की अजमत भी है, औलिया की मोहब्बत भी है। और फिर जब इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों में आ जाए ना, फिर रसूलुल्लाह और उनके मानने वालों तो बहुत आला हो जाते हैं, लेकिन जिसकी निस्बत मेरे आका से, जिस खाक की निस्बत भी मेरे आका से हो जाए, वो खाक भी आला हो जाती है। जिन मुँह मुबारक बाल मुबारक से हुजूर की निस्बत हो जाए, वो बाल मुबारक मुँह मुबारक भी आला हो जाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में अचानक ऐलान करते हैं कि जंग रोक दो, जंग रोक दो। कहा कि वजह क्या है? कहा कि मेरी टोपी गिर गई है, तलाश करो, मेरी टोपी तलाश करो। अल्लाह अकबर। जंग रोक दी गई और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी देर टोपी के बाद तलाश किया गया। जब टोपी मिली तो टोपी बोसीदा हालत में थी, टोपी पुरानी हालत में थी, बोसीदा हालत में थी। इसने कहा कि हुजूर वाला, इसके लिए आपने जंग रुकवा दी, इस बोसीदा टोपी के लिए जंग रुकवा दी, और कई हमारे साथी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर से मोहब्बत का गम मारने वालों, ये दिल से कानों, ये दिल के कानों से सुनने वाली बात है। आज यहूद और नसारा हमसे मोहब्बत रसूल दिलों से निकालना चाहते हैं, इश्क रसूल दिलों से निकालना चाहते हैं। ये वो दौलत है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, तुम्हें पता नहीं इस टोपी के अंदर हुजूर के बाल मुबारक हैं, सुनियो, एक गिला तुमसे जरूर है, एक गिला जरूर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, आओ हुजूर के दीन को अपनाओ, आओ हुजूर के दीन को अपनाओ, आओ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करो कि जब जाने लगो जनाजा उठने लगे, लोग कहें कि ये आशिक रसूल का जनाजा है, लोग कहें कि ये आशिक रसूल का जनाजा है। गलियों में चलने लगो, लोग कहें कि ये हुजूर का दीवाना है। तुम्हारा हुलिया बताए, तुम्हारा उठना बैठना बताए, तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज बताए, ये हुजूर का दीवाना है। बात बात पे हम अपने वालिदैन से लड़ पड़ते हैं, न भाई का अदब करते हैं, न बहन भाइयों का एहतराम करते हैं, न हमें बड़ों से अदब करने का कोई मकाम आता है, न तमीज से बात करने की। तो फिर क्या वो दिखाओगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? आओ, जरूरत इस अमर की है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को भी इसी तरह सीने से लगाओ, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क रसूल की दौलत अपने अंदर समाये हुए हो। हुजूर के दीन को थाम लो और अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। ये मस्जिदें आबाद रहेंगी तो तुम्हारे दिल भी आबाद रहेंगे, तुम्हारे घर भी आबाद रहेंगे, तुम्हारा इलाका भी आबाद रहेगा, तुम्हारा वतन भी आबाद रहेगा। इसलिए मेरे साथियों, बहुत ही नाजुक दौर है और इतना इंतहाई फितने का दौर है। अगर ईमान की हिफाजत करनी है, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपने उलमा की कदर करो और अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जब मस्जिदों को आबाद करोगे, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे ऊपर कोई एतराज उठाने वाला नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, सुन्नी दीन से दूर है। और फिर अगर देखा जाए, ये बात सच है कि नहीं है? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज जो पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें, 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम हुजूर के दीवाने हों और हुजूर का दीवाना कहला के अगर नमाज कज़ा हो जाए तो फिर खुद ही अंदाज़ा लगाए, कहीं ना कहीं तो कोई फ़र्क पड़ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए। आज के इस तवज्जुह से मेरा ये पैगाम है कि आप अपने उलमा की कदर करें, मस्जिदों को आबाद करें और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को थाम के रखें। इंशाअल्लाह ये इस दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है। हमारा